ارشاد باری تعالی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے تعلق سے فرماتے ہیں ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں في ليلة نصف من شعبان يغفر الله لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاح. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت. شعبان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ہے اور کیا اس مہینے کی کوئی خصوصیت ہے، کوئی خاص فضیلت ہے شرعی اعتبار سے یا نہیں ہے؟ کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے پہچانی جاتی ہے یا شرعی حیثیت سے مراد کیا ہے؟ شعبان کے مہینے کے تعلق سے ہر سال میں جب یہ مہینہ آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، خاص طور پہ اس مہینے کی 15ویں کی تاریخ کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے اور اس رات میں خاص نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں. 100 رکعت والی نماز تہجد میں 15ویں شعبان کی رات کو پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ دن کا روزہ رکھنا ہے، 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ اعمال جو ہیں یہ خیر کے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں عبادات کثرت سے کیا کرو، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسی 15ویں شعبان کو لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں. یہ ایک گروہ کہتا ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے کوئی ثبوت ہمارے پاس ہونا چاہیے. بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شرعاً. ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ. ہم روزہ رکھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں. اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے ان سب عبادات کے دلائل موجود ہیں، بلکہ تفصیل بھی موجود ہے کہ عبادت بھی کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، پوری تفصیل موجود ہے قرآن اور صحیح احادیث میں. اور سلف صالحین نے یہی راستہ اپنایا ہے کہ عبادت یا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے حاصل کرنے کے لیے صرف وہی اعمال اور وہی اقوال کہے جائیں گے، وہی اعمال کیے جائیں گے جس کا ثبوت ملتا ہو قرآن مجید میں یا صحیح احادیث میں. اس کے سوا کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل دین نہیں ہو سکتا. یعنی بغیر دلیل کے کوئی بھی قول اور کوئی بھی عمل کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ دین ہو ہی نہیں سکتا. اور ماہ شعبان کے تعلق سے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے. ماہ شعبان کی فضیلت میں جو نصوص اور دلائل موجود ہیں
ان کے مطابق عمل کیا جائے گا، جس میں روزہ ہے، اور روزے کی تفصیل ہے، بلکہ ماہ شعبان میں روزے رکھنے کی تفصیل ہے، 3 احکام ہیں، سنت بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ کب سنت ہے، کب مکروہ ہے، کب حرام ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ اس لیے بغیر ثبوت کے، بغیر دلیل کے ہم قدم نہیں بڑھاتے، اور یہی دوسرا قول حق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے، اے مسلمانوں، اے لوگوں، آج میں تمہارے لیے اپنی نعمت کو میں نے تمام کر دیا، دین کو کامل کر دیا، نعمت کو تمام کر دیا، اور دین اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند فرمایا۔ تو دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کب پسند فرمایا ہے، کب راضی ہوا ہے؟ جب اس کی تکمیل ہو چکی تھی۔ ناقص دین پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا، اور ناقص دین دین اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین میں کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ تمام کا معنی ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور کامل کا معنی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتا۔ کامل ہے اس سے زیادہ، تمام ہے اس سے کم نہیں، یہی دین اسلام ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ جس نے ہمارے دین میں، ہمارے اس امر میں، جس کا تعلق دین سے ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، احداث کیا ہے، جو پہلے موجود نہیں تھی، نئی چیز لے کے آیا ہے دین میں، جس کا کوئی ثبوت ہمیں شریعت کے نصوص میں نہیں ملتا، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے۔ وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے۔ شخص کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کون ہے، اس کے احداث کو دیکھا جائے گا، اور فیصلہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے فَهُوَ رَدٌّ، مردود ہے وہ عمل بھی اور وہ عامل بھی۔ ماہ شعبان کہ کیا کوئی شرعی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے کسی چیز کی شرعی حیثیت کیسے معلوم ہوتی ہے؟ 2 طریقوں سے۔ نمبر 1، اس کی دلیل موجود ہو قرآن اور صحیح احادیث میں کہ فلان عمل ہے، فلان مہینہ ہے، فلان جگہ ہے، فلان ذکر ہے، اس کو ثبوت ملتا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں۔ نمبر 2، دلیل تو موجود ہے، لیکن اس کی تفصیل کیا ہے، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اگر تفصیل موجود ہے تو اس تفصیل کے مطابق عمل کیا جائے گا، اگر تفصیل موجود نہیں ہے تو جو عمومی طور پر جائز قرار دیا گیا ہے قرآن اور سنت میں، اسی پر اتنا ہی عمل کیا جائے گا جتنا کہ ہمیں پیغام ملا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنا کہ دلیل ہے اس دلیل کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ مثال سے بات آسان ہو جائے گی۔ ماہ رمضان کہ کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ فضیلت ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، خصوصیت ہے، عظمت ہے اس مہینے کی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، عظیم ہے، اور نازل ہوا ماہ رمضان میں، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو اس مہینوں کو پائے فَلْيَصُمْهُ، اس کا روزہ رکھے۔ تو رمضان کے مہینے کی فضیلت بھی ہے۔ فضیلت کیا ہے ماہ رمضان میں؟ روزہ رکھنا ہے، تفصیل بھی موجود ہے۔ حج کے مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ حج کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ حج کیا جاتا ہے، تفصیل بھی موجود ہے۔
محرم مہینے کی کوئی فضیلت ہے؟ شہر الحرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 12 مہینے ہیں، 12 میں سے 4 حرمت کے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں. ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرنا. محرم الحرام حرام مہینہ ہے. کیا کرنا اس مہینے میں؟ حرام مہینے تو کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے؟ خاص عبادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ روزوں کا ذکر ہے کہ آپ صرف روزہ رکھے کرتے تھے، روزے رکھ سکتے ہیں، اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ خاص عبادت کا ایجاد کرنا، رات کو 15 20 رکعت کا خاص تعین کرنا محرم کی راتوں کا یا کسی ایک رات کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. کرنا کیا ہے؟ حرمت کا مہینہ، ظلم مت کرو اپنے اوپر، اپنے نفس پر ظلم مت کرو. ظلم تو پورا سال میں حرام ہے، تو پھر ان 4 مہینوں میں کیوں حرام ہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس کی حرمت دگنی ہو جاتی ہے. اور جنگ نہیں کرنی، جنگ کی ابتدا حرام مہینوں میں نہیں کرنی، اگرچہ جہاد ہی کے لیے کیوں نہ نکلنا ہو، لیکن ان 4 مہینوں میں حرمت کے مہینے جنگ کی ابتدا نہیں کرنی. دلیل ہے اور تفصیل بھی ہے. اسی طریقے سے کعبے کی کوئی حرمت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. حرمت کے طریقہ کیا ہے؟ طواف ہوتا ہے کعبے کا، عمل بھی بیان کر دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص حج یا عمرے پہ آتا ہے، اب عمرے کا سیزن ہے، عمرے پہ آیا ہے اور آ کے کعبے کو دیکھا ہے اور کعبے سے جا کے چمٹ گیا ہے، اسے بوسہ دیتا رہا ہے اور واپس چلا گیا، اس کا عمرہ ہوا؟ اتفاق ہے سب کا. کیوں عمرہ نہیں ہوا اس کا؟ کیونکہ اس نے کعبے کی تعظیم جیسے کرنی چاہتی ویسے نہیں کی، عمرے کا حق ادا نہیں کیا. کعبے کی عظمت، کعبے کی حرمت اسے بوسہ دینے میں نہیں ہے. کعبے کی عظمت اور حرمت وہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کعبے کا طواف کرنا ہے. اگر کسی نے 2 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 6 چکر لگا کے چھوڑ دیے، 7واں پورا نہیں کیا، اس کو عمرہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. 7 کیوں لازم ہے؟ کہ یہی شریعت ہے اور اس کی یہی حیثیت ہے. تو دلیل ہے اور پھر اس کی تفصیل بھی ہے کہ کس طریقے سے عمل کرنا ہے. سفر کے مہینے کی کوئی حیثیت ہے؟ ماہ سفر کی شرعی حیثیت ہے؟ کیوں خاموش ہو؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ثبوت نہیں ہے. جس چیز کا ثبوت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور جس چیز کی دلیل ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، کیسی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. یہ بات کیوں لازمی ہے؟ بعض لوگوں کو بات شاید عجیب لگ رہی ہے، اگرچہ یہی قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے اور عقل سلیم اور پاک دل اسے قبول بھی کرتا ہے آسانی سے، لیکن جس کی دل و دماغ کو واش کر دیا ہو قرآن اور سنت سے یا قرآن و سنت کی عظمت سے یا تعظیم سے، پھر ایسے لوگوں کو ایسی باتیں جو ہیں مشکل لگتی ہیں. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے. وہ کیا لکھتا ہے؟ آپ کو خالی پیپر دیتے تو کہتے کہیں سے دوائی لکھوا دو، جاؤ چھٹی ہے، اجازت ہے. یا تمہیں چیک کرنے کے بعد کہتے کہیں سے دوائی جا کے لو، فارمیسی سے جا کے کہہ دو کہ ڈاکٹر مجھے چیک کر لی ہے، اب دوائی آپ دے دو، مجھے بخار ہے، سر میں درد ہے. چلے گا؟ خالی پیپر چلے گا؟ نہیں چلے گا. اچھا دوائی تو لکھ دی ہے، طریقہ نہیں لکھا، کیسے کھانی ہے، استعمال کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو. دوائی اگر ہم بغیر ڈاکٹروں کے مشورے کے کھا لیں تو نقصان ہے، جان کا خطرہ ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے. دین کے معاملے میں جہاں پر ایمان کا خطرہ ہے وہاں پر پرواہ نہیں ہے. ہر اچھی چیز قابل عمل ہے، بس نماز پڑھنی ہے، صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اچھی باتیں ہیں. روزہ بھی ثابت ہے، نماز بھی ثابت ہے، تہجد کی نماز بھی ثابت ہے،
صدقات اور خیرات بھی ثابت ہیں، لیکن اس وقت میں تعیین کرنے کی کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ کوئی ثبوت ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بھی دکھائیں، اللہ کی قسم ہم بھی عمل کرنے والے ہوں گے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، آپ ہی ایسا عمل چھوڑ دیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ رَدْ، مردود ہے وہ۔ شعبان کے مہینے کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے۔ شرعی حیثیت ہے، کتنی ہے؟ جتنی ہمیں بتائی گئی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے، ذاک شہر، ایسا مہینہ ہے شعبان کا، تغفل الناس فیہ عنہ، جس کے متعلق بہت سارے لوگ غافل ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ کون سا مہینہ ہے؟ بین رجب و رمضان، رجب رمضان مہینے کے بیچ میں۔ رجب شہر الحرام ہے، رمضان شہر الصیام ہے، اس کی اپنی عظمت ہے، حرمت ہے، اس کی اپنی عظمت اور حرمت ہے، بیچ کے مہینے کو لوگ بھول جاتا ہے۔ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رجب کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور رجب کے اہتمام میں بدعات مراد نہیں ہے۔ جیسے کل کسی شخص نے ایک حدیث بھیجی، اس میں یہ لکھا ہوا تھا روایت میں کہ رجب ایک دریا کا نام ہے جنت میں، جس نے رجب کا ایک مہینے کا ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے اس دریا سے پانی پلائے گا، پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ موضوع روایت ہے، اور لوگ اس روایت کو جو ہے صحیح سمجھ کر آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، گروپس میں بھیج دیں، SMS کر کے بھیج دیں، امیج لے کے آپ بھیجنا شروع کر دیں۔ بدعت اس طریقے سے پھیل رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ثبوت ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنا ہے اور کیا ہے۔ تو رجب کے مہینے کی حرمت میں بتا چکا ہوں، اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ رجب کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ ہے۔ اشہر الحرم کتنی ہے؟ 4 ہے، 3 ایک ساتھ ہیں اور ایک الگ سے ہے۔ ایک ساتھ والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 ہے، اور رجب الگ سے ہے، رجب کا مہینہ۔ وہ 3 ایک ساتھ ہیں، ان کی حرمت کا معلوم پتہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ رجب الگ سے ہے، اور رجب کا پھر شعبان، پھر رمضان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بیچ میں مہینہ ہے شعبان کا، جسے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں۔ اور رجب کا مہینہ کیونکہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، اور اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم نہیں کرنا۔ گویا کہ گناہ کرنا پورے مہینے، پورے سال میں حرام ہے، لیکن کیونکہ حرام مہینہ ہے، اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں گناہ دگنے ہو جاتے ہیں، گناہ نہیں کرنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں، ترفع اوپر پہنچائے جاتے ہیں، إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کی طرف۔ اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے، بلندوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، ورنہ اعمال بھی ہر جگہ چلے جاتے۔ ترفع سے کیا مراد ہے؟ رفع اوپر کرنا، اوپر کیا، ترفع اوپر کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اوپر کی طرف جائے، میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو روزہ ثابت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ شعبان کے مہینہ یا تو مکمل روزہ رکھتے یا الا قلیلا، یہ تھوڑا کم، لیکن اکثر اور کثرت سے شعبان مہینے کا روزہ رکھتے۔ تو شعبان کا مہینہ کا روزہ ثابت ہے۔
دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے میں، اچھا دوسری چیز پہ روزے کی تفصیل ذرا سن لیں. میں نے کہا کہ روزہ شعبان میں اس کے 3 احکام ہیں. پہلا حکم ہے استحباب کا، سنت ہے. آپ کریں گے تو اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا، نہیں کریں تو کوئی اس کا آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، کرنے والے کو ثواب ہے، مستحب ہے. اور اس دلیل یہ احادیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. تو جس نے شروع سے لے کے آخر تک کہ اس سے کچھ کم روزے رکھیں، بشرطے کہ شروع سے رکھنے ہو، پہلی شرط یہ ہے، اور اس کی عادت بھی ہو، کیونکہ پھر رمضان کا مہینہ ہے جو فرض ہے. اگر کوئی شخص کسی کی سستی ہو جاتی ہے یا کمزوری ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کے لیے حکم نہیں ہے. پھر وہ فاتقوا ما استطعتم یا قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے اتنے روزے رکھ جتنے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے، تاکہ اثر روزہ ہے رمضان کے مہینے کا اور رمضان کے مہینے کے لیے تیار ہو جائے تندرستی کے ساتھ. تو پہلا ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع سے آخر تک کہ اس سے تھوڑا کم، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ مستحب ہے. دوسرا حکم ہے حرام، کہ رمضان کہ شعبان کے روزہ رکھنا حرام ہے، وہ 1 یا 2 دن رمضان سے پہلے، یعنی شعبان کے آخری 2 دن. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے متفق علیہ حدیث میں، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، منع کیا گیا ہے. اور جو منع ہے تحریم کے لیے ہوتی ہے. الا ان يكون رجل، الا یہ کہ کوئی شخص كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، لیکن کوئی شخص جس کی عادت روزہ رکھنے کی اور اب یہ 2 دن اس کی عادت کے مطابق آ گئے تو ایسے شخص روزہ رکھ لے. لیکن جس کو کوئی عادت نہیں ہے، وہ خاص ان دونوں کو دنوں میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ممانعت ہے، حرام ہے ان 2 دنوں میں رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا. عادت سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص ہے سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے، اور جمعرات یا سوموار کا دن دونوں میں سے 1 دن آ گیا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی عادت ہے. یا 3 ایام بیض جو ہیں 13، 14 اور 15 عربی کی تاریخ، اگر کوئی شخص یہ روزہ رکھتا ہے عربی مہینوں میں، ان 3 دنوں کو روزہ رکھتا ہے اور یہی 3 دن آخر میں آ جاتے ہیں، آ سکتے ہیں؟ بارک اللہ فیک، یہ نہیں آ سکتے. تو یہ عادت اس میں ثابت نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عادت نہیں ہے، قضا ہے، کسی نے قضا روزہ رکھنا ہے اور اس کا 1 یا 2 دن شعبان کے رہ گئے ہیں، جس کے خاص بعض بہنیں ہماری جو ہیں، ہماری بعض خواتین جو ہیں روزے رہ جاتے ہیں، قضا روزے رمضان کے، تو پھر شعبان کے آخری 2 دن باقی رہتے ہیں اور قضا بھی 2 دن باقی رہتے ہیں. صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں حرام ہے. حرام ان کے لیے ہے جن کے رکھنے کی ضرورت نہ ہو، وجہ نہ ہو، یا کوئی مطلق طریقے سے ویسے روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی وجہ ہے رکھ سکتی ہیں. کسی نے منت مانی ہو، وہ نظر کا صیام بھی جو واجب صیام ہے وہ رکھا جا سکتا ہے ان 2 دنوں میں. تو یہ اس کی تفصیل ہے. جو مکروہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا، اگر نصف شعبان باقی رہے، آدھا شعبان باقی ہو، تب روزہ مت رکھو. منع کیا گیا ہے. یہاں پر منع کیا گیا، میں نے کہا مکروہ ہے، وہاں پہ منع کیا گیا، میں نے کہا حرام ہے. کہ ہماری مرضی چلتی ہے کیا؟ دونوں میں منع ہے، لا تصوموا. ایک مکروہ دوسرے میں حرام ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دلائل کی روشنی میں دیکھیں. دلائل کی روشنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ کو روزہ رکھا، الا قلیلا، چند آخری دن چھوڑ کے. ٹھیک، تو پورے مہینے کے روزے سے کیا مراد ہے؟ 15 شعبان کے بعد شامل ہے کہ نہیں؟ یا اکثر مہینے کا روزہ رکھا، اکثر سے مراد 15 سے کم یا 15 سے زیادہ؟ 15 سے زیادہ ہے. تو اس لیے یہ مکروہ ہے. مکروہ کیسے ہے، کس کے لیے ہے، اور مستحب کس کے لیے ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں. جس کی عادت ہے کثرت سے روزہ رکھنے کی، تو ایسے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تندرستی، بلکہ ان کی مزید بڑھ جاتی روزہ رکھنے سے. اور بعض لوگ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں یا فرض کے سوا روزے رکھتے نہیں ہیں، بعض کو جوش و جذبات میں آ کے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہیں،
2-4 دن روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے روزے رہ جاتے ہیں، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جس کی عادت نہیں ہے، اور وہ اگر روزہ رکھتا ہے 15 شعبان کے بعد اور اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور پھر فرض روزے اسے رہ جاتے ہیں، ایسے شخص کے لیے بہتر ہے کہ روزے نہ رکھے شعبان کے۔ اور دوسری چیز جو ثابت ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، وہ یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی شب کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کے، ایک مشرک اور دوسرا مشاحن، جس کے دل میں بغض و نفرت بھری ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گناہ معاف نہیں کرتا، اور ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو مغفرت کے لائق ہیں۔ اہل کفر ان سے مراد نہیں، اور شرک بھی کفر ہے۔ بغض و نفرت کو دیکھیں آپ، بغض و نفرت کفر نہیں ہے، اور بغض و نفرت سے یہ مراد ہے جو بغض و نفرت شرعی ہو، یعنی شریعت کے ترازو میں بغض و نفرت یہاں پہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اسے ناجائز بغض و نفرت کی ہوئی ہے، ورنہ بغض و نفرت جائز بھی تو ہے کہ نہیں؟ جائز بھی ہے شرعاً، آپ بغض و نفرت کسی سے کر سکتے ہیں، لیکن کیا سب سے کی جاتی ہے، ہر وقت کی جاتی ہے؟ نہیں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور کاش اگر ہم ان 2 چیزوں کو سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، ہماری زندگی بدل جائے۔ 15 شعبان کی شب کو جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں، 100 رکعت پڑھتے ہیں، یہ اس سے زیادہ، یہ اس سے کم پڑھتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے رہتے ہیں، بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سوائے دنیا میں سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے تکلیف کے کچھ ملا نہیں، اور آخرت میں عذاب علیم ان کا منتظر ہے اگر توبہ نہیں کی تو۔ اور پھر 15 شعبان کو خاص طور پہ رات کو نماز اور دن کے روزہ متعین کرنے کی ایک تو دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جمعے کے تعلق سے کہ جمعے کی رات کو خاص طور پر قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، اور جمعے کے دن کو خاص طور پہ روزہ کے لیے مخصوص نہ کرو، منع کیا گیا ہے۔ سب سے افضل دن پورے دنوں میں سے، سال کے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ عام یوم جمعہ کا دن ہے، خیر یوم طلعت فیہ الشمس، ہفتوں کے دنوں میں سے سب سے افضل دن ہفتوں کے دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، ورنہ پھر تفصیل ہے عرفات کا دن ہے یا دوسرے دن ہے پورے سال میں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ان ہفتوں کے جو 7 دن ہیں ان میں سے افضل ترین دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بہترین دن ہے، سب سے افضل دن ہے، اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو نماز کے لیے مخصوص مت کرو، اور دن جو ہے اسے روزے کے لیے مخصوص مت کرو، منع کیا گیا ہے۔ پھر 15 شعبان جس کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے رات کو نماز کے لیے تخصیص کرنا اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کر دینا کیا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حق کس کا تھا؟ جمعے کا دن کا حق تھا جو سب سے افضل دن ہے۔ جب اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے تو پھر 15 شعبان کے لیے کیسے اجازت ہے؟ تو کرنا کیا ہے؟ اگر کچھ کرنا ہے 15 شعبان کو تو 15 شعبان میں آپ کی حالت ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ کو مغفرت کر دے، اور اس کے لیے آپ کو پورا سال ٹریننگ کرنی پڑے گی،
یا 15 شعبان سے پہلے آپ کچھ کریں گے تو 15 شعبان میں آپ اس لائق ہوں کہ آپ کی مغفرت ہو جائے. کیا کرنا ہے پورے سال میں؟ نمبر 1 شرک سے اجتناب، شرک سے ڈرتے رہنا ہے پورے سال میں، اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے بغض اور نفرت سے پورے سال میں. اگر یہ پریکٹس آپ کر لیتے ہیں تو 15 شعبان کو آپ پھر بغیر کسی 1000 رکعت نماز پڑھے اور بغیر دن میں روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ کو مغفرت کر دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حق فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا آج ہمارے زندگی سے شرک نکل چکا ہے؟ اکثر لوگوں کا کیا حال ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا ہم نے سمجھا کہ شرک ہوتا کیا ہے؟ خوشخبری اتنی بڑی ہے، عظیم خوشخبری ہے. جانتے اللہ کی مغفرت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ تعالی نے تمہیں اس دنیا میں خوشخبری دے دی ہے کہ اب تم جنتی ہو گئے ہو، مغفرت ہو گئی تمہاری. سبحان اللہ. اور یہ حدیث ہم کئی مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا ہے آج تک؟ کیا پورے سال میں 15 شعبان تک ہم نے، اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، جو شعبان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہیں یا پورے شعبان کے مہینے میں عبادت کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ یہ شب برات جسے کہا جاتا ہے، جس کا شرعاً کوئی وجود نہیں ہے، اگر براءت لینی ہے تو شرک سے براءت کرو. اگر براءت حاصل کرنی ہے تو بغض و نفرت سے براءت حاصل کرو، دوری اختیار کرو، دل کو پاک رکھو، صاف رکھو شرک سے اور ناجائز بغض و نفرت سے، تب بات ہے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر خلیل الرحمن، اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم اور جرم ہے کہ یہ عظیم اللہ کے رسول العزم میں سے، جنہیں زندگی ساری شرک کے خلاف جد و جہد کی ہے، جس کی آنکھ کھلی یا جن کی آنکھ کھلی مشرک گھرانے میں، اپنے ہی باپ نے شرک کو اپنانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں، بچپن سے لے کے آخری وقت تک شرک کے خلاف جہاد کرتے رہے. اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا، اپنے ہی گھر سے نکالے گئے، اپنے ہی باپ نے بدترین قسم کی سزائے موت سنا دی کہ زندہ جلا دینا ہے. اور ایسی آگ آج تک کسی نے جلائی نہیں تھی کسی کو عذاب دینے کے لیے. اتنی عظیم آگ تھی کہ قریب کوئی جا نہیں سکتا تھا، سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے تو منجنیق میں بٹھا کے اسے دور سے پھینکا گیا. اللہ تعالیٰ کے یہ عظیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو، میرے بیٹوں کو ایک جانب دور کر دے شرک سے اور بتوں کی عبادت سے. یہ نہیں فرمایا میں تو بچ گیا ہوں، میں تو اللہ کا عظیم نبی ہوں، اب شرک سے کیا ڈرنا ہے، نہ کہ میری اولاد، میرے بیٹے کیونکہ میرے ساتھ نہیں تھے یا میرے جیسے برے دن نہیں دیکھے شرک کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بچانا، میں محفوظ ہوں. ابتدا کہاں سے کی؟ جنوبنی انا، مجھے بچاؤ، مجھے ایک جانب دور کر دو. وہ بنیہ، پھر اپنے بیٹوں کی بات کی. کیا ہمیں شرک سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی، پیارے صحابہ کی جماعت کو دیکھ کر، ایک مرتبہ سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر خوف ہے شرک سے،
شرک کا خوف ہے مجھے. شرک اصغر ریاکاری وہ بھی شرک ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء شرک سے ڈرتے ہیں، چاہے بت پرستی ہو شرک اکبر ہو، چاہے وہ ریاکاری یا شرک اصغر ہو، شرک کے نام سے ڈرتے ہیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم شرک سے ڈرتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس بات ختم ہو، اب نہ تو شرک ممکن ہے نہ کفر ممکن ہے، اب جو کچھ کرنا ہے تمہاری مرضی ہے. کلمہ زبان سے پڑھنا ہی کافی ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گواہ. کون گواہ ہوتا ہے؟ گواہی کیا ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میں ایک اللہ ہوں کلمہ پڑھتے ہوئے؟ یہ کافی کیوں نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ اللہ ایک ہے؟ مسلمان ہوگا جب تک نہیں کہے گا لا الہ الا اللہ، دراصل میں داخل نہیں ہو سکتا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ ایک ہے اور لا الہ الا اللہ. اللہ واحد لا الہ الا اللہ، کیا فرق ہے دونوں میں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک تو ہے، لیکن کیا دوسرے معبود موجود ہیں یا نہیں؟ دوسرے معبودوں کی عبادت کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی پیغام نہیں ہے. عبادت ہوتی کیا ہے؟ شرطیں کیا عبادت کی؟ کب جانیں گے ہم؟ جب تک جانیں گے نہیں، جب تک شرک کو جانیں گے نہیں بچیں گے کیسے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں کہ لوگ یعنی صحابہ کرام ان کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے، اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں شر میں نہ گر پڑوں، پاؤں نہ پھسل جائے. صحابہ کرام ڈرتے ہیں شر سے، اور شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں ہے. فتنوں سے ڈرتے تھے. اس لیے کتاب الفتن میں دیکھیں جب فتنوں کی بات آتی ہے سیدنا حذیفہ کا نام آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی ہیں. جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں آپ بچ بھی سکتے ہیں، جس چیز سے آپ نہیں ڈرتے آپ بچ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کو محفوظ فرمایا. آپ نے سنا ہے کورونا وائرس کے بارے میں لوگ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ صرف ڈرتے ہیں. میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کلینک میں کبھی آ کے دیکھے ہوتا کیا ہے؟ اور ماسک دیکھے لوگوں نے لگائے ہوئے. ماسک کیوں لگائے لوگوں نے؟ ڈرے ہیں، جانا ہے، پھر بچے ہیں، بچنے کی کوشش کی ہے. اگر نہیں جانتے تو پھر ماسک لگاتے. بعض لوگ خاص فون کر کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں؟ اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، لیکن یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ شرک کیا ہوتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں، بدعت کیا ہوتی تاکہ ہم بچ سکیں. یہاں پر جان کا خطرہ ہے، وہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے. ہمیں جان کی بڑی فکر رہتی ہے اور ایمان کی بہت کم لوگ فکر رکھتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے انہی میں سے شامل کر دے جن کو اپنے ایمان کی فکر اپنی جان سے بڑھ کر ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. شعبان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شعبان کی شرعی حیثیت یہ ہے، نمبر 1 روزہ رکھنا ہے. اس تفصیل جو نے بیان کی ہے، جو زیادہ وسعت اور طاقت رکھتے ہیں پورا مہینے کا رکھ لیں، اکثر دنوں کا رکھ لیں. جو روزہ نہیں رکھتے صرف آخر 2 دنوں کو روزہ رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عادت کے، وہ 2 آخر دنوں کو روزہ مت رکھیں، جائز نہیں، حرام ہے. اور جو لوگ صرف 15 کے بعد روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ان کا معمول اور عادت نہیں ہے وہ بھی روزہ نہ رکھیں اگر ان کو کمزوری ہو جاتی ہے. اس سے ممانعت کی گئی ہے. اور پھر شرک سے بچیں. شرک کے احکام اور مسائل سمجھیں. ان سے بچنے کے لیے
اور اپنے دل کو بغض و نفرت سے پاک رکھیں، مسلمان بھائیوں سے محبت رکھیں اور اہل سنت سے محبت رکھیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے پیاروں سے محبت رکھیں، رشتوں کو جوڑیں. یہ بات ہے، یہ مطلوب ہے شرعاً. اور اگر کسی سے بغض و نفرت کرنی ہے تو وہ اہل کفر ہے. یہ مسئلہ الولاء و براء کا مسئلہ، دوست سے دشمنی کا مسئلہ عقیدے کے اصولوں میں سے ہے. اہل کفر سے ہم ہرگز محبت نہیں کرتے. اہل کفر ہے ہی نفرت کے لائق. جنہوں نے اپنے رب کو نہیں سمجھا، اپنے رب کو نہیں جانا، تو انہوں نے اس دنیا میں کیا پایا ہے اور کیا پانا چاہتے ہیں. اور ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ان سے دلی محبت نہیں کر سکتے. دینی محبت ان کے ساتھ کرنا حرام ہے، اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے. ان کے دین کو صحیح سمجھنا کفر ہے. دل محبت ان سے، دنیاوی محبت حرام ہے، لیکن دینی محبت حرام ہے، اور ان کے دین کو صحیح سمجھنا اور ان کے دین کو بہتر سمجھنا کفر ہے. یاد رکھیں، تکذیب ہوتی ہے قرآن مجید کی. اور اہل بدعت سے بھی بغض و نفرت کی جاتی ہے. یہی ان کا حق ہے ہمارے اوپر. جب ایک بدعت پر قائم رہنا چاہتا ہے، اس سے توبہ نہیں کرنا چاہتا، تو پھر ایسے شخص کے ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے. ہم نصیحت کرتے رہیں گے. یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ہمارا فرض ہے. مسلمان بھائی ہے ہمارا، جب کہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، ہمارا بھائی ہے. حق ہے اس کا ہمارے اوپر کہ ہم اس کو نصیحت کرتے رہیں، باللتی احسن طریقے سے سمجھاتے رہیں، آگاہ کرتے رہیں، ادب کے دائرے میں رہ کر، نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ. اور جہاں پر سختی کی ضرورت پڑے سختی بھی کرے. جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے مارتا بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں ان کو مارنا چاہیے، لیکن سختی اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ان کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے، تو الفاظوں کی سختی کی بھی گنجائش ہے. بعضوں کا، ہمیشہ نہیں. آپ کی ابتدا ہمیشہ نصیحت میں، دعوت اور تبلیغ میں نرمی سے ہونی چاہیے. سختی کی خاص وجوہات ہیں، اس کے مطابق کرنی چاہیے. اور بغیر علم کے آپ کسی کو نصیحت نہ کریں. اگر آپ کے پاس علم ہے، اس کے مطابق آپ نصیحت کریں، سمجھائیں. یہ حق ہے مسلمان بھائیوں کا ہمارے اوپر اور ہر اس شخص کے اوپر جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی سے نوازا ہے، اسے توفیق دی ہے. یہ ماہ شعبان کی شرعی حیثیت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح رحمہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شرک اور بدعت اور گمراہیوں سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنی بھی امت میں ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کا راستہ ان سب کے لیے آسان فرمائے، انہیں شرک بدعات سے دور فرمائے. اور جو ان میں سے مریض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی اور شفایابی عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.